الحمد لله الذي ارتضى حبيبه في الأرض والسماء، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وآله التقى وصحبه نجوم الهدى وعلماء أمته وأولياء ملته البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أحبني وأحب هذين وأمهما وأباهما كان معي في درجة يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عليهم السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر ذرا محبت کا اظہار کرتے ہوئے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مل کر پڑھیے: میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے
سجدوں میں طول ہے جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، نہایت ہی خوش نصیبی ہے یہ ذکر خیر سننا اور سنانا، یہ ذکر جو اللہ کریم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، یہ ذکر اللہ کریم کی بھی سنت ہے اور اس کے پیارے محبوب کی بھی سنت ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حق بن کر تشریف لائے، حق لے کر آئے، حق کی پہچان بن کر تشریف لائے، اور جس شے کی بھی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی وہ بھی حق۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ اسٹیج، اس پر گفتگو آپ سننے والے حضرات تشریف فرما ہے کہ میں تو ایک طلباء کا بھی خادم، حوصلہ افزائی فرمائی صاحبزادہ صاحب پروفیسر صاحب نے حکم دیا تو جو بھی ہو سکا، لیکن یہ ذکر وہی کرتا ہے جس پر میرے حسین راضی ہے، اور سنتا بھی وہی ہے، سنتا بھی وہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جماعتیں کائنات میں شان والی، جن کا تعارف اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی کرایا کہ ایک کو اصحاب رسول کہتے ہیں، دوسری کو آل رسول کہتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں بہت ہی عرفہ والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکلتا وہ لکھتے تھے، وہ لکھ لیتے۔ نئے نئے جو مسلمان ہوئے انہوں نے اعتراض کیا کہ یار ہر بات نہ لکھا کرو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کبھی طبیعت غصے میں، کبھی معتدل، کبھی کس طرح، پوچھ کے لکھا کرو، بغیر پوچھے لکھ لیتے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے قربان جائیں، اس میں بڑی وضاحت ہے
تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا ایک ذوق ہے کہ جو آپ فرماتے میں لکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ مشورہ دیا گیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اکتب واللہ لا یخرج الا بحق، الا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ لکھ لے، واللہ قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی کہ اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ میں بڑا شارٹ گفتگو کرنی ہے، لیکن مین سرخیاں ہی عرض کرنی ہے جس طرح مجھے ٹائم بتایا گیا۔ وہ ٹائم میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کتنا ہے، ہاں جی، لیکن ہے تھوڑا سا ہی۔ اب کیا کہا میرے آقا علیہ السلام نے؟ قسم اٹھا کے کہا کہ میں جس حالت میں بھی ہوتا ہوں لیکن میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے۔ اب اللہ والو، قرآن کریم اس سے پہلے کتنی کتابیں آئیں، اور آپ جانتے ہیں ان کتابوں کی جو تشریف آوری ہوئی، نزول ہوا، اہل علم بیٹھے ہیں، بات بڑھے گی، بس میں اپنی گفتگو پر رہوں کہ قرآن کریم پہلی کتابوں کی طرح وہ لکھا ہوا نہیں آیا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا پیارے جبریل اب پہلوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ میرے محبوب سے جو نکلتا جائے گا وہ قرآن بنتا جائے گا، کیونکہ حق نکلنا ہے نا۔ اب اسی زبان اقدس سے کہ جس سے پورا قرآن پاک نکلا، پورا قرآن پاک، اللہ اکبر۔ اب یہاں میرے بابا جی حضور ایک مثال دیا کرتے تھے کہ خوشبو یہ محتاج ہے گلاب کی، خوشبو محتاج ہے گلاب کی، گلاب ہو اور اس سے پھر اس کو نچوڑا جاتا ہے جس طرح بھی، اور خدا کرے گلاب ہو صحیح، کہیں نکلی نہ ہو، یہ بھی ساتھ بات۔ آج کل نکلیے بھی بڑے آ گئے نا، نقل اصلی گلاب ہو اور جناب محترم اس سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، تو پتہ یہ چل گیا کہ گلاب تھا تو خوشبو، اب خوشبو یہ گلاب کی محتاج۔ اب میں کیا کہوں، ہے تو قرآن پاک، لیکن جب تک سرکار کی زبان حرکت میں نہیں آئی قرآن پاک آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک، اچھا سبحان اللہ، جو کہنے والے اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، جو جنہوں نے ابھی افتتاح نہیں کیا سبحان اللہ کا وہ بھی کر دیں، کیونکہ بیٹھے جو محفل پاک میں ہے نا، اور یہ محفل ایسی نہیں ہے الحمدللہ کہ معاذ اللہ جس کی کوئی ایسی بات ہو، یہاں جو بھی بات ہوگی وہ حق ہوگی، اور الحمدللہ آپ نے سنی، بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ اس ماحول میں آ کر کہ میرے آقا علیہ السلام کی کتنی نظر رحمت ہے کہ ہر بچہ سرکار کا ثناءخوان ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جس طرح بھی نعت شریف بھی پڑھی جا رہی تھی، اور میرے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی جو محبت کا اظہار کیا ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ کتنی آپ نے اپنی زندگی کو ایک مصرے میں بند کر دیا، اور فرمایا کہ جب سرکار اپنے مسند پر تشریف فرما ہو اور قیامت کا میدان لگا ہو اور وہ خدمت کے قدسی فرشتے کہیں احمد رضا تو ساری زندگی کی کردہ رہا ہے، تو میں کی کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہلا۔ اور میرے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اور بھی ہمیں ایک سبق دیا ہے، یہ چلتے چلتے بات آ گئی، فرمایا کہ جب فرشتے پوچھیں کہ دنیا میں کیا کمائی کی ہے، کیا کہا ہے، فرمایا پریشانی ہونا، وہ قبر ہے، وہ حشر ہے، جو بھی مقام ہے، بس کھڑے ہو کے کہنا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ تو میرے آقا علیہ السلام حق لے کر آئے، حق بن کر آئے، اور فرمایا جو بھی میرے منہ سے نکلتا ہے وہ حق ہے۔ اب اسی زبان اقدس سے میری سرکار کے کتنے فرمان ہیں، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پر۔ ابھی پروفیسر صاحب نے وہ شعر پڑھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا، اس میں اہل سنت کی تعریف کی گئی کہ یہ بڑی شان والے ہیں، اس لیے کہ
ان کے ہاتھ میں صحابہ کرام کا بھی دامن ہے، آل رسول کا بھی دامن ہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماسل اہل بیتی کماسل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب اور جنا ہوا وہ غرق، وہ ڈوب گیا۔ میرے بھائی بزرگوں، اب اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی اہل بیت آپ کے ایک صحابہ کرام کی جماعت ہے اور دوسری آل رسول کی ہے۔ اس کو اور آسان کروں، ایک جماعت گھر والی ہے، دوسری جماعت در والی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر شان والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو لیں تو پوری کائنات میں آپ کی مثال ہے ہی نہیں، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو لیں تو جو شانیں ان کو ملی ہیں پوری کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو لیں تو جو شان ان کی ہے وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ مہینہ آپ کا بھی ہے، محرم الحرام، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ حضرت فاروق اعظم سرکار کی شہادت ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی اکثر یہ مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، اس مسجد شریف سے جو نور کے فوارے نکلتے ہیں وہ ہم بھی الحمدللہ اس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، وہ ذکر خیر ہوا۔ لیکن یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں حضرت فاروق اعظم، تاکہ آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جائے، کہ پوری کائنات میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزتیں تقسیم فرمانے والے رسول پاک ہیں، اور عزتیں پانے والے ایمان والے۔ ذرا اس کا مفہوم بیان کر دیا ہے، پتہ چل گیا کہ عزت ایمان کے ساتھ ہے، عزت ایمان کے ساتھ ہے۔ اب جس کو ایمان ملا اس کو بولیے عزت مل گئی، جس کو ایمان ملا اس کو۔ لیکن کائنات میں ایک ذات ایسی ہے، میری سرکار کی کرم نوازی، فرمایا کہ ساری کائنات میں جس کو ایمان ملا اس کو عزت مل گئی۔ فاروق اعظم کی ذات وہ ہے کہ جب ان کو ایمان ملا تو ایمان کو عزت مل گئی، ایمان کو عزت مل گئی۔ یہ کیسے، یہ کیا کرم ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی بار اپنے آقا علیہ السلام کی اس شان اور آپ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ مجھ جیسا تو جس کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، سرکار نے ایسا کرم کیا، ایسی نظر کی، کائنات کا امام بنا دیا۔ اور جو اس جنگل میں کھڑے ہو کر آپ نے سرکار علیہ السلام کی شان میں کہا تو کسی نے اپنی زبان میں وہ اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدس جو شے بھی آپ کے ساتھ لگ گئی وہ شان والا ہو۔ میری سرکار کا یہ معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد رخ انور صحابہ کرام کی طرف کرتے، پوچھتے بتاؤ بھی رات کسی نے کوئی خواب دیکھی، کوئی رات کا معاملہ۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت اسید بن حضیر، کہ رات میرے ساتھ یہ معاملہ بنا کہ میں اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ یہ اکثر اپنے ساتھیوں کی خدمت بھی عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس اکثر یہ شکایات گھر کی حالات کی خرابی کی آتی رہتی ہیں، تو اللہ والو جس گھر میں قرآن پاک کھلتا رہے وہاں کو پریشانی نہیں آتی۔ یہ پریشانیاں ہم نے خود اپنے پلے ڈالی، اوپر ڈال دی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا
رات کا کچھ حصہ گزرا اور میرے پاس میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ میں چپ کر گیا، وہ ٹھہر گیا، میرا بچہ بھی ساتھ لیٹا تھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا دے، اور یہ معاملہ صبح تک ہوتا رہا۔ یا رسول اللہ میں اب نماز کے لیے آ گیا، میری سرکار مسکرائے، جو کہ آقا ہر غلام کی خبر رکھتے ہیں، ہر غلام کی خبر رکھتے ہیں۔ قربان جاؤں میں اپنی سرکار کی شان کے۔ فرمایا کہ پیارے غلام، جب تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا نا، تو آسمانوں سے فرشتے تیرا قرآن پاک سننے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ میری سرکار کی کرم نوازی۔ ارشاد فرمایا چپ ہو گئے، اور وہ صحابی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آ رہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی رونے کی کوئی بات تو نہیں؟ فرمایا ہے، رونے کی بات یہ خوشی کے آنسو ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا، یہاں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا کہ اسید بھی کہاں یہاں کو رہتا ہے، اور سرکار نے جب اپنی غلامی میں قبول کر لیا، آج فرشتے میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ تھے جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو جب یہ غلاموں کی یہ حالت ہے، تو جو گھر والے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو گھر والے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا میں محسوس کر رہے ہیں جڑے پیچھے بیلی کاندھ نہ ٹولا کے بیٹھے یا انہوں نے قریب وہ ذرا سبحان اللہ تو بچ رہے نہیں، لیکن جڑا کہے گا فائدہ انہوں ہی ہے۔ جڑا لنگر کھاندہ ٹیڑھ دو ہی پڑھتا نا، تو ساتھ دیکھتا ہی رہ جاتا نا۔ اس لیے جو سبحان اللہ کہے گا، اس لیے سبحان اللہ کہنے سے بات تو پھر بھی ہوتی رہے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ کشتی میں سبھی سوار ہیں، تو یہ کیسی عظیم کشتی ہے، اس کا سفر جو ہے مدینہ شریف کی طرف ہے۔ یہ سفر یہ بڑی عظیم کشتی ہے، یہ جہاز، یہ جناب محترم ٹرین بڑی عظیم ہے کہ اس کا اسٹیشن جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کوئی مسافر بھوکا نہ رہ جائے، سارے رج کے ہی جائیں۔ روحانی غذا میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن کریم، اللہ والوں یہ ساری باتیں حق ہیں، اور جب آپ سن کر سبحان اللہ کہیں گے تو یہ فرشتے مہر لگا دیں کہ یہ حق کہہ رہا ہے، حق سن رہا ہے۔ جب تم بھی حق کی تصدیق کرو گے تو پھر حق کی لڑی میں پروئے جاؤ گے۔ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ذکر خیر یہ کئیوں کو فارا کر دیتا ہے، بات ہضمی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ان کو اللہ کریم کی توفیق سے یہ نصیب ہوتا ہے جن کا ہاضمہ درست ہے۔ الحمدللہ ہمارا ہاضمہ سرکار کی کرم نوازی سے درست ہے۔ ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں، ہم اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، قسم حسر ہے، کلمہ حسر ہے، تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے رب دی سو اللہ دی قسم یہ اٹھاتے ہیں نا کہ بات پکی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی کلمہ حسر تاکیدی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے میرے محبوب کے گھر والوں، میرا ارادہ ہے کہ تم سے ساری گندگی میں دور کروں، تمہیں پاک صاف ستھرا میں کروں، اور ایسا کروں جیسے کرنے کا حق ہے، جیسا کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں بس مختصر سی گفتگو ہوگی، اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے ان میری سبق کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب کتنی بڑی ہے کائنات۔ ابھی بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس آیت متعلق کے متعلق گفتگو ہوئی۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ایک ایسا عظیم گھرانہ ہے کہ جس کو صاف ستھرا میں خود کروں گا، اللہ کریم نے اپنے ذمہ لیا۔ اور تھوڑا سا بات کو کھولنے کے لیے، وضاحت کے لیے ذرا مطاف میں پہنچ جائیں، بیت اللہ شریف کے سائے میں چلے جائیں۔ اللہ کریم کا گھر کس نے بنایا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے۔ گھر بن گیا، انہوں نے دعا کی
اور مزدوری مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور پھر ان کو مزدوری کی بشارت دے دی گئی۔ بات میں نے یہ کرنی ہے کہ جب گھر بن گیا، مزدوری مل گئی، اب اللہ کریم فرماتا کہ پیارے ابراہیم تم میرے پیارے دوست ہو، خلیل ہو، اب تم جب آرام کرو میں ذرا اپنے گھر کی صفائی کروا دوں، کسی فرشتے کو بھیج دوں یا کسی اپنے غلام کی ڈیوٹی لگاؤ، وہ میرے گھر کو صاف ستھرا کر دے۔ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن کریم سن کر تو سبحان اللہ کہنا ہی چاہیے نا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پیارے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، ایسا کرو تم دونوں میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، میرے گھر کو صاف کرو، ستھرا کرو، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اب غور تو کریں کہ یہ ڈیوٹی اللہ کریم نے کسی اور کی کیوں نہیں ڈالی، کسی فرشتے کی لگ جاتی۔ کائنات والوں کو بتانا ہے کہ جس گھر کی صفائی ستھرائی ابراہیم کر رہے ہیں وہ کتنا عظیم گھر ہے، وہ گھر کتنا عظیم ہے، اس گھر کی شان، اس گھر کی عظمت کائنات والوں کو بتانا مقصود تھی۔ تبھی حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی، اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جس گھر کو صاف یہ نفوس قدسیہ کر رہے ہیں وہ گھر کتنا عظیم ہے، وہ گھر کتنا عظیم ہے۔ اب خوب بات سمجھ آ جائے گی کہ گھر کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے صفائی حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی تاکہ عظمت سمجھ آ جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات میں سے سرکار کی اہل بیت کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری لی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب کے گھر والے کتنے عظیم ہیں، محبوب پاک کے گھر والے کتنے عظیم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے۔ اور پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تقریباً مسلمانوں کو یہ آیت مبارکہ آتی ہے۔ اس میں کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا کہ البتہ ضرور ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور آگے 5 باتیں کیا کی، 5 امتحان ہیں، وہ خود قرآن کریم پڑھے اور مطالعہ کر، 5 امتحان فرمایا کہ لوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک دیکھو نا، تو یہ 5 امتحان ان سے لیے گئے تھے، لیکن اس میں فرق تھا، کچھ عرصہ کے بعد، پھر عرصہ کے بعد، پھر عرصہ کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں 100 سے بھی زیادہ نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں وہ وقت گزر گیا، اب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امتحان کی بات کی۔ اب میرے آقا علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا امتحان تو جتنا مرضی سخت لے لینا، تو میں طالب علم حسین تیار کر رہا ہوں۔ ذرا ہمت کے ساتھ آپ نے یہ بات سن کے اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سے 5 امتحان ہوئے، 5 آزمائشیں ہوئی، اس میں فاصلہ تھا، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے حسین سے 5 امتحان بیک وقت ہوئے اور 5 میں کامیاب ہوئے۔ اس کی تفصیل آپ خود کریں گے۔ 5 امتحان امام عالی مقام سے ہوئے۔ یہ جو ابھی حضرت بھی بیان کر رہے تھے، حضرت امام عالی مقام کو میرے آقا علیہ السلام کبھی کندھے پر بٹھاتے ہیں، ہاں جی، کبھی اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی ان کی زبان اپنی منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی زبان منہ میں لے کر ایسے چوستے تھے جیسے کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کہیں کہ چونکہ نانا نواسا ہے، یہ فطرتی محبت، دادا پوتے کی فطرتی محبت ہے،
یہ بات ذہن میں رہے، یہ مجبوریاں ہمارے لیے ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری سرکار ان مجبوریوں سے پاک ہے۔ یہ جو میری سرکار کر رہے ہیں نا، حقیقت میں ایک مجاہد کی تیاری ہو رہی ہے، ایک مجاہد کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور کیسا خوب تیار کیا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے کو پیاسا شہید کیا جائے گا، میری سرکار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا یہ میرا حسین مجھے بڑا پیارا ہے، اس کی ماں مجھے بڑی پیاری ہے، اس کا باپ میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے، یہ امتحان بڑا سخت، یہ ذرا نرم کر دے، اس میں تھوڑی سی ہلکی کر دے، تخفیف کر، نہیں بلکہ دعا کی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، ہلکا کرنے کی دعا نہیں کی بلکہ کہا مولا امتحان جیسے بھی لینا، بس میری یہ گزارش ہے کہ میرے حسین کو صبر بھی دینا ہے اور اجر بھی دینا ہے، صبر بھی دینا ہے اور اجر بھی دینا ہے۔ اللہ والو یہ میرے آقا علیہ السلام دعا فرمائی، اور امام عالی مقام کو پھر اللہ کریم نے جو صبر دیا وہ کائنات جانتی ہے، اور جو اجر دیا ہے وہ بھی کائنات جانتی ہے، کہ وہ جو جیتنے والے بظاہر ہزاروں کی تعداد میں، اللہ والو آج ان کی قبر کوئی نشان تک نہیں ہے، اور امام عالی مقام کا نام لے کر کائنات جھوم رہی ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ بار بار ویسے میں سبحان اللہ کی تاکید جو آپ سے کرنا، ناراض نہ ہونا، لیکن یہ ذکر خیر چپ کر کے سننے والا نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے جو خود کیا ہے، ابھی اشارہ کیا، حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، جمعۃ المبارک کا خطبہ۔ میرے بھائیوں ہمیں حکم یہ ہے کہ جب خطبہ دو نا، خطبہ سننے والوں کے لیے، کہ جمعہ شریف کے خطبے میں جو بات کرے آپس میں اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی مسئلہ ہے فقہی شرعی کہ بات تو دور کی ہے، پر میں جو اشارہ بھی کرتا ہے خطبے کو دوران اس کا بھی جمعہ نہیں ہوتا ہے، اس کا جمعہ بھی، اگرچہ ہمارا معمول بن گیا کہ ہم گھڑی کا ٹائم دیکھ کر ہی گھر سے چلتے ہیں کہ کہیں 10 منٹ زیادہ مسجد میں، وہ میں اپنے پہ لیے نہیں گل کرتا، تسی بڑی محبت والے، تسی تو ماشاءاللہ اذان کے نال ہی آ جاندے ہو ہیں، قاری صاحب غصے نہ ہونے کے بات نہ کریں۔ میرے بھائیوں آپ اللہ کریم آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ اچھا یہ بھی بات ہے عجیب کہ کسی سے پوچھو نا کہ جمعہ شریف میں جو سب سے پہلے مسجد میں آئے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، بتائیں گے آپ؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو پتہ نہ ہو، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جو جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے مسجد میں آئے، اور پھر اسی طرح جو اس کے بعد آئے اس کو بیڑے کی قربانی کا ثواب، پھر بکرے کی قربانی کا ثواب، پھر چھترے کی قربانی کا ثواب، چلتے چلتے آخر میں انڈے کی خیرات کا ثواب۔ یہ سب کو پتہ ہے، بتائیں نا، سب کو پتہ ہے، پتہ ہے، لیکن عمل جو ہے وہ مشکل ہے۔ وہ عمل میرے بھائیوں کوشش کیا کرو۔ اب دیکھنا پہلی صاف ہے نا نماز کی، اب ہر بندہ جانتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ثواب کتنا ہے تو قرہ اندازی کیا کرو۔ اب مجھے تقریباً ہر نماز میں اپنے نمازیوں کہنا پڑے یار اگے آ جاؤ، تھوڑی مہربانی اگلی صاف پوری کر لو، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو اب حالات یہ ہے کہ ہمیں مسائل کا پتہ ہے لیکن عمل کوتاہی کی جاتی ہے، عمل میں کمی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعۃ المبارک کا خطبہ، ہمیں یہ تعلیم ہے، سرکار علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں جمعہ شریف کا، جب مقتدیوں کے لیے یہ حکم ہے تو جو خطبہ دے اس کے لیے تو پھر بدرجہ اولا ہے نا کہ وہ بات بھی نہ کرے، وہ اشارہ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب میری سرکار جو خطبہ دے رہے ہیں تو 2 نور کی تصویریں مسجد نبی شریف کی صحن میں جو آئیں تو میرے آقا علیہ السلام کی جب نظر کرم ان پر پڑی تو خطبہ بھی چھوڑ دیا، منبر بھی چھوڑ دیا۔ جنہوں سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ۔
کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ممبر بھی چھوڑا، خطبہ بھی چھوڑا، اور دونوں شہزادوں کو گود میں لیا، ممبر پر پھر بیٹھے، دونوں کو بٹھا لیا، دونوں کو بٹھا کر اب خطبہ میری سرکار ارشاد فرما رہے۔ ذرا تصور کریں، امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا شان ہوگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب جب تو نماز کی نیت باندھتا ہے نا تو میں تجھے ٹکٹ کی باندھ کر دیکھتا ہی رہتا ہوں، وہ قرآن پاک ہے، ہاں جی، ٹکٹ کی باندھ کر میں تجھے دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ جب محبوب پاک نماز پڑھ